اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، امید ہے کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ طلباء و طالبات، آج ہم باب صوم سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سبق نمبر 3 ایفائے عہد کے معروضی سوالات کا مطالعہ کریں گے۔ سوال نمبر 4، درج ذیل نامکمل جملے پڑھیے اور درست لفظ لکھ کر خالی جگہیں پر کیجیے۔ جز نمبر 1، عہد اس معاہدے کو بھی کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نام کی قسمیں کھا کر بندے آپس میں کرتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، میں نے خالی جگہ پہلے ہی پر کر لی ہیں۔ جز نمبر 2، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سے کیے گئے وعدوں کو پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جز نمبر 3، اور اللہ ہرگز وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ جز نمبر 4، اے ایمان والو اپنے عہدوں کو پورا کرو۔ جز نمبر 5، ہم جو وعدہ کرتے ہیں اس کا پورا کرنا ہم پر فرض ہے۔ جز نمبر 6، جس نے وعدے کی پابندی نہیں کی اس کے دین کا کوئی اعتبار نہیں۔ جز نمبر 7، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ جز نمبر 8، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وعدہ خلافی اور جھوٹ کو منافقت قرار دیا ہے۔ جز نمبر 9، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار کے ساتھ کیے گئے وعدوں کو بھی ہمیشہ پورا فرماتے تھے۔ جز نمبر 10، ایفائے عہد دینداری کی علامت ہے۔ سوال نمبر 5، درست جملے کے سامنے ٹک اور غلط جملے کے سامنے کراس کا نشان لگائیے۔ جز نمبر 1، زندگی کے کچھ معاملات میں وعدے کی پابندی ضروری ہے، یہ غلط ہے۔ جز نمبر 2، اگر ہم کسی سے کوئی وعدہ کریں اور اسے پورا نہ کریں تو قیامت کے دن ہم سے اس کے متعلق پوچھ ہوگی، تو یہ درست ہے۔ جز نمبر 3، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق منافق کی 3 نشانیاں ہیں جن میں سے ایک وعدہ خلافی ہے، درست ہے۔ جز نمبر 4، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وعدہ خلافی اور جھوٹ کو منافقت قرار دیا ہے، درست ہے۔ جز نمبر 5، وعدے کی خلاف ورزی کرنا دین میں مضبوطی کی علامت ہے، غلط ہے۔ سوال نمبر 6، لائن کے ذریعے کالم الف کو کالم بے سے ملا کر آپس میں تعلق قائم کیجیے۔ کالم الف، کالم بے۔ اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ جب کسی سے کوئی عہد کیا جائے تو پھر اسے ہر حال میں پورا کیا جائے۔ ہم جو وعدہ کرتے ہیں اس کا پورا کرنا ہم پر فرض ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن اخلاق حسنہ کی تعلیم دی ہے ان میں وعدے کی پابندی کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار کے ساتھ کیے گئے وعدوں کو بھی ہمیشہ پورا فرماتے تھے۔ جو اپنے وعدے اور قول قرار کا دھیان نہیں کرتا اس میں دین نہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ نے سوال نمبر 4، 5، 6 کو اچھے سے ذہن نشین کرنا ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔